کیا ہے اسلامک اسکالر میم سمیرہ نواز، ایم فل ان اسلامک اسٹڈیز، جو کہ 10 سال سے UT ٹیکسلا میں ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے رمضان المبارک، اس کی فضیلت، اس میں ہم کون کون سی عبادات کریں، اور اس میں ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جو ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو کچھ نقصان پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی تھینک کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ بسم اللہ Thank الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ آج شعبان کا آخری دن کی مناسبت سے میں رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے ہی کرانا چاہوں گی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رمضان کی شعبان کی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری شعبان، کہ لاسٹ جو نائٹ تھی شعبان کی، آخری رمضان شعبان کی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ افگن ہونے والا ہے، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اس رمضان کے میں دن کے روزے کو فرض کر دیا گیا، اور رات کے قیام کو خوشی سے، یعنی کہ والنٹیئر عبادت کے طور پر رکھا گیا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرے گا تو اس کو فرض جتنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرائض جتنا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اسی خطبے میں ہی میں وہی اس کا مفہوم ہی بیان کیے جا رہی ہوں، تاکہ ساری آپ کو فضیلت اس ایک خطبے کی شارٹلی اس میں مل جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر صرف جنت ہے، اور آپ میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم نجد فلیسا، اگر یعنی کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ یعنی کچھ بھی نہ پائے کسی کو افطار کرانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی اجر اس کو بھی دیں گے جو کسی کو من مسقط لبن، کہتے ہیں دودھ ہی میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے نا، اگر پیور فارم میں نہیں تو کوئی کسی لسی یا کچی اس کی فارم میں بھی، تھن فارم آف ملک میں سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، یا کسی ایک کھجور سے یا صرف پانی سے کسی کو روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو بھی سیم ریوارڈ، یہی اجر ملے گا۔ اور جو کوئی اسی صائم کو پیٹ بھر کے افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پلائیں گے کہ اس کو کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولہو، اس کا جو اول عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور جس کا اوسط یعنی درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، اور جس کا آخر ہے عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ اور لاسٹ میں اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امپورٹنٹ ایک بات کی، من خفف عن مملوکہ، جو اپنے مملوک یعنی سب آرڈینیٹ جو ہوتے ہیں، ہمارے متحد جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو ریلیف کرے گا، کسی کا برڈن کم کر دے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ کا اس میں چھٹکارا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام ایک ایک پوائنٹ کھول کے بتا دیا کہ کتنا بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو مبارک بھی دینی چاہیے۔ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک عام منادی لگائی دی جاتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے ینادی منادین، ایک منادی لگانے والا کھلی ایک اناؤنسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکثر، ہے جو نیکی طلب کرنے والا آئے اور ریسیو کرے، اور جو برائی طلب کرنے والا ہے وہ رک جائے۔ تو ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا کہ فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین، ٹھیک، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جنت میں رسائی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے انسان جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور باقی باب الریحان، بہت شمار احادیث فضیلت رمضان کے بارے میں، ایک اسپیشل باب الریحان جو ہوگا ود پروٹوکول، فل پروٹوکول کے ساتھ روزہ دار جو ہے وہ اس دروازے سے جنت میں انٹر ہوں گے۔
بہت شکریہ جی میم. اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اکثر لوگ سیریز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس یوز کرتے ہیں. کیا ان کے روزے ویسے ہی ہیں جیسا کہ اسلام نے بیان کیے؟ اچھا دیکھیں، جیسے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نا، ان کی کچھ شرائط ہیں. جی ایک تو ان کے آبجیکٹیوز بھی ہیں اور دوسری ان کی شرائط بھی ہیں. تو آبجیکٹیو کو تو پہلے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کیا یہ آبجیکٹیو ہم اچیو کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں. جیسے نماز کے لیے آبجیکٹیو کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہا تو ہم خود اپنی ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عبادت کس کھاتے میں جا رہی ہے. اسی طرح رمضان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ لعلکم تتقون ہے. تقویٰ کہتے ہیں بچ جانے کو، پرہیز کرنا، بچ جانا، ٹو وائڈ، اور یعنی کہ دنیا میں گناہوں سے بچ جانا اور آخرت میں عذاب سے بچ جانا. تو یہ تقویٰ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کو نیکی کر کے خوشی کا جذبہ آتا ہے اور برائی سے وہ ایک طاقت دیتی ہے آپ کو برائی سے روکنے کی. دوسری طرف میں شرائط کی بات کریں تو آبجیکٹیوز تو خود ہی ایویلویٹ کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارا روزہ جو ہے ہم نے یہ آبجیکٹیو بھی اچیو کیا یا نہیں. دوسرے شرائط میں جیسے حج کے لیے شرائط ہیں. اب حج بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن شرائط کو پورا نہیں کرتے تو اس حج کا اللہ نوز بیٹر کہ اس کا کتنا اجر ملے گا، کیونکہ کلیئرلی سورہ البقرہ میں جو ہے وہ کنڈیشن ہے. اسی طرح رمضان نماز کے لیے وضو بیسک شرط ہے، طہارت جس کو کہتے ہیں، پھر نماز کا وقت جو ہے وہ شرط ہے. تو روزے کی شرائط میں کلیئرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرفث لم یسخط. ٹھیک ہے، کوئی لسٹ فل فیلنگ نہیں ہونی چاہیے، نفسانی خواہشات. دوسری شرط ہے کوئی یسخط کہتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ید قول زور بالعمل. ٹھیک ہے، لوز ٹاکنگ، لوز ایٹیٹیوڈس بائی یور ٹنگ اینڈ بائی یور ایکشن. عمل دونوں چیزوں سے، قول و فعل سے آپ نے برائی سے بچنا ہے. تو جب ہم لوگ روزہ رکھ کے جو آپ نے بات کی سیریز کریں گے یا جو بھی کام کریں گے تو اس سے ہماری یہ جو تیسری کنڈیشن ہے وہ پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بلکہ باقی یہ جو یرفس ہے یہ بھی آ سکتی ہے. قول زور جو آپ کہتے ہیں فحش لغو کلامی جو ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اس سے ہمارے روزے پہ آٹومیٹکلی افیکٹ ہوتا ہے. اور تیسری ایک چیز بتاؤں، امام غزالی صاحب کے بہت جو قلب سلیم کی انہوں نے کنڈیشنز بتائی ہیں، 12-15 کنڈیشن جو انہوں نے گنوائی ہیں. قلب سلیم جو ہمارے رمضان میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف گھروں کو صاف نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے گھروں کی صفائی کرنی، دلوں کی صفائی کرنی. اور دل تب صاف ہوں گے جب ان کے اندر نیکی تب آئے گی جب جگہ بنی ہوگی نا، تو صفائی سے. تو قلب سلیم میں ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے جو نشانی بتائی ہے، قلب سلیم والے لوگ وقت کے بارے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقت کا ایک ایک لمحہ ہم نے بہت غور سے دیکھنا ہے کہ روزہ رکھ کے یہ جو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، جو ایک ایک منٹ میں مجھے اتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو 70 ٹائم اس کا مجھے اجر اور فرض اتنا مل رہا ہے. وہ ٹائم ہم ویسٹ کر کے ہم دوسری جگہ لگائیں گے تو ہمارا اوبویسلی وقت کا ضیاع ہوگا. اس طرح افطار کے وقت اتنی برکت گھڑیاں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا رد نہیں کرتا افطار کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے، یہ اتنی مقبول گھڑی. اس وقت ہم رمضان ٹرانسمیشن لگا کے بیٹھے ہوں گے اور اس میں کیا ہوگا، گوسپ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹائم وہ جو ایک اللہ سے کنیکشن ہونا تھا، ڈیپ کنیکشن، وہ تھوڑا ورڈلی کنیکشنز کی طرف چلا جاتا ہے. تو حتی رمضان جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. ٹائم مینجمنٹ رمضان میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. اس کی فلسفی یہ ہے ٹائم مینجمنٹ. بہت شکریہ میم. اگلا سوال اس سے ملتا جلتا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اکثر لوگ سحری کرتے ہیں اور اس کے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ہی وہ سو جاتے ہیں، مطلب آرام کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سارا دن تقریباً سو کے گزارتے ہیں، پھر نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں، پھر نماز کے بعد مطلب کافی لوگوں کا یہ اسکیجول ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ میں رمضان کے جو اوقات کی جو میں نے کہا نا ٹائم مینجمنٹ، تو اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو علماء کرام نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی چیز ہے عبادات اور دوسری چیز ہے دیگر عبادات میں کیا ہے آپ کا نماز جو فرض ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا روزہ ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا قرآن کی تلاوت ہے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا تھا. تو قرآن اس کیونکہ مہینے میں نازل ہوا اس لیے میکسیمم اس کی ہمیں تلاوت، اس کے ترجمہ، اس کو سمجھنے کا ایک دورہ ضرور ہونا چاہیے، دور ریویژن.
اور دوسری اس کے بعد جو ہے تہجد آ جاتی ہے، پھر دوسری جو آپ کی والنٹیئر عبادات ہیں، اشراق آ جاتی ہے، چاشت آئے، یہ عبادات ہے۔ پھر اس کے بعد جو دیگر دوسرے پارٹ میں علماء نے اس کو ڈیوائڈ کیا، وہ دیگر اعمال ہے۔ دیگر اعمال میں آپ کی صلح رحمی آ جاتی ہے، مہمان نوازی آ جاتی ہے، افطار کرانا، افطار پر جو آپ روزے دار کو کرائیں گے، صدقہ خیرات آ جاتا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تیسرا کام آپ کا مباح کام، مباح کام ہوتے ہیں جیسے افطاری کی تیاری کرنا، اور پھر جو ہے سونا، نیند، آرام، عید کی تیاری کرنا، یہ وہ کام ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے نہ تو کرنے کو کہا، نہ ان سے حرام ان کو کیا آپ نے، تو نیند بھی انہی میں سے ایک آتی ہے۔ اور لیکن کیا ہے کہ اگر آپ وہ نیند پہ رکھیں گے، نیند زیادہ سو جائیں گے، تو آپ کی دیکھیں بہت ساری عبادات والی اپرچونیٹی آپ نے مس کر دی۔ اور کیا ہے کہ لاسٹ جو راتیں آتی تھی نا شب قدر کی، لاسٹ عشرے کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی اس کے لیے ریڈی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کمر کسنے کا مطلب ہے کہ آپ جیسے جہاد پہ نکل پڑے، اپنی نیند قربان کریں، اپنی بھوک تو کر رہے ہیں، تو اس چیز کی اگر سونے، وہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے، اور اس وقت آپ سو کے بعد میں اٹھ کے کریں گے تو وہ والی اپرچونیٹیز، وہ ریوارڈ آپ کو نہیں ملے گا بعد میں۔ بہت ویسے شکریہ سونے پہ کوئی حرمت نہیں ہے، سونا حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ مس کر دیتے ہیں بہت کچھ۔ میم ایک اور جو ایک بہت حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو اب سوتے میں گزار دیے، اور وہ استغفار کی گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں، وہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے اگر نیند میں گنوا دیا، وہ چاشت، اشراق، وہ ہماری جو نمازیں رہ جائیں گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میم اگلا کوشچن یہ دنیا میں کہ تو ہم آپ کہیں سیل لگی ہو تو اس کو مس نہیں کرتے نا، جی 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 جی، کہ سیل لگی ہو تو ہم کہتے ہیں اپرچونیٹیز مس نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ ایسے سوئے سوئے مس کر دیں گے، 70% سے زیادہ آف لگا۔ تو میم اگلی طرف چلتے ہیں کہ بہت سارے مطلب جتنے بھی ہم نے اقوال سنے، احادیث مبارکہ سنی، اس میں یہ آتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو دماغ میں، ہمارے دل میں وسوسے پھر کیوں آتے رہتے ہیں؟ ہم رشوت خوانی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم برے کام کی طرف پھر ہمارا دل اور ہمارا دماغ کیوں جاتا ہے؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ جی، بہت امپورٹنٹ کوشچن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ ہیبچول ہو چکے ہیں نا ہم، ایک چیزیں ہم ہیبٹ بن چکی ہے ہماری، وہ کام جب کنٹینیوسلی ہم وہ کام کرتے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بس الحمدو کہتے ہیں، باقی ساری آپ کی زبان خود بخود آٹومیٹکلی کہہ پڑتی ہے، کیونکہ ہم اتنے ہیبچول ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہمارے لاشعور میں بھی آ جاتی ہے، ہم 100% ریڈی نہیں ہوتے، لیکن ہماری زبان اس کو پڑھ آمین قل والخط تک پہنچ جاتی ہے، سبحان ربی العظیم پر۔ سیم یہ ہے کہ اب شیطان تو وسوسلت الشیاطین ہوئے ہیں، لیکن ہم کتنا کنٹینیوس ہماری وہ ہیبٹ بن چکی ہوتی ہیں وہ کام، تو اب ہم وہ انٹینشنلی یا شعوری طور پہ نہیں، لیکن وہ ایز اے ہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں حکم نہیں دے رہا ہوتا، وہ رمضان میں بیچارہ بڑا وہ کنٹرول میں ہے، لیکن ہم اس کے ایز اے اسسٹینٹ یا اس کے چیلوں کے طور پہ آپ سمجھیں کہ وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے، کیونکہ اتنی کنٹینیو ہماری وہ اب حصہ بن چکے ہیں وہ آپ۔ تو میم آخری کوشچن کی طرف چاہیں گے کہ ہم رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے اندر جو عبادات وہ ضم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی ویسے ہی مسلمان نہیں رہتے جیسا کہ رمضان المبارک میں ہوتے ہیں؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ کیا ہم عبادات دل سے نہیں کرتے، یا اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ان عبادات کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا؟ اچھا، اس کا میں ویسے آپ کو ایک عام زبان میں جواب دینا چاہوں گی، کیونکہ سوال بھی بڑا عام ہی ہماری زندگی سے ریلیونٹ ہے۔ ہم جب پوری رمضان میں کوشش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جیسے ایک تیاری ہے نا، تو جب ریزلٹ ڈے ہوتا ہے یا جس دن ہمارا ایگزام لاسٹ، یعنی اب آپ دیکھیں آن لائن آپ نے ایگزام کرنا ہے اور جس دن آپ نے سبمٹ کرانا ہے، تو آپ کا انٹرنیٹ اگر چلا جائے
ٹھیک ہے، آپ اس میں سبمٹ کی آپشن پہ کلک نہیں کر پاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے رزلٹ سے اچھی سکسیس آپ کو اس میں لاس ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم 30 دن بڑی وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، اور جو چاند رات ہوتی ہے نا، جس میں آپ نے ساری اپنی عبادات کا ریوارڈ لینا ہوتا ہے، وہ ہم بازاروں میں وہ ہم کھل کے سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہم 30 دن میں نہیں کر سکے، ایسے لگتا ہے کہ فوراً شیطان آزاد ہوا اور آ گیا۔ تو وہ جو موسٹ امپورٹنٹ رات ہے، حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس رات کو آپ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا، اپنی عبادات کا، اپنی محنت جو اپنے رمضان میں کی اس کا ریوارڈ مانگے، دعائیں مانگے۔ وہ سبمٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اور جب آپ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے آگے 11 مہینے، اصل میں یہ ہے ہی ٹریننگ، ایک ریفریشر کورس ہے، اور یہ ٹریننگ جو ہے 1 منتھ ٹریننگ انف ہوتی ہے کسی بھی اسکل کے لیے نا۔ تو ہمارا اس کا آبجیکٹو تو یہی ہے کہ اٹ پرووس اور اٹ پریپیئرز پرسن اے ہیومن، ٹھیک ہے، who may prove his self for remaining 11 months as a best spiritual, social and economic persons for not only his own self but for all other humanity as well as۔ تو Yes. یہ ہمارا آبجیکٹو تو یہی تھا، لیکن کیونکہ ہم اس کو پراپر وے میں نہیں کر رہے ہوتے نا، جیسے تقویٰ وہ ٹارگیٹ ہی نہیں اچیو ہوا، تو باقی ریمیننگ 11 منتھس میں کیسے وہ اس پر اس کی پریکٹیکل فارم آئے گی۔ تو ہمیں آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش اگر کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے قلب میں اس تقویٰ کا اثر رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مہینے ضرور رہتا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی میم سمیرہ نواز، جنہوں نے اپنے قیمتی تھینک وقت سے ہمیں نوازا، اور بہت سارے ایسے مسائل جو کہ ہم رمضان مبارک میں دیکھتے ہیں، جو کہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل جوان فکر۔ اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔